لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى اور بنا لیا قوم موسیٰ نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم اپنے دیوروں سے اجلن ایک بچڑا جسد لہ خوار جو ایک جسم تھا اور گائے جیسی اس کی آواز تھی. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انہو یقیناً وہ بچڑا بے شک لا یکلمہم بات تو نہیں کر سکتا ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے راستے کی طرف. اتخذوا وکانوا ظالمین انہوں نے بنا لیا یعنی معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کی قوم موسیٰ کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، انہیں توحید سمجھائی، انہیں اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس سے مانگنا ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بلایا. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس گئے تو انہوں نے امیر اپنا خلیفہ جناب ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا. اب پھر انہوں نے جناب ہارون علیہ السلام کی موجودگی کے اندر حتیٰ کہ وہ ان کو سمجھاتے رہے، کہتے رہے کہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے یہ کام کیا. کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بنایا مِن حُلِّیِّهِمْ اپنے زیوروں سے اجرن بچڑا. اب زیوروں کے ساتھ اس کے اندر دو طرح کی روایات ہیں، مفسرین کا اختلاف ہے. پہلی یہ ہے کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے زیوروں کے ساتھ یعنی جو ان کے سونا اور چاندی تھی ان کے ساتھ انہوں نے وہ اس سامری کو دیا، اس سے اس نے ایک بچڑا تیار کیا. دوسری یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قبطیوں سے سونا چاندی کچھ ادھار لیا، اس کے ساتھ اس سامری نے بچڑا تیار کیا. لیکن یہ دونوں یہ اسرائیلی روایات ہے. فرمایا کہ اپنے زیوروں کے ساتھ انہوں نے بچڑا تیار کیا، ایسا بچڑا جسد لہ خوار جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی. اب اس پر بھی مفسرین کا اختلاف ہے. پہلے یہ ہے کہ وہ واقعتاً ایسا بچڑا تھا جس کے اندر خون اور گوشت تھا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں وہ ایسا بچڑا نہیں تھا، وہ ایسا تھا کہ بس اس نے کسی ایسی ٹیکنیک کے ساتھ اس کے اندر کوئی سور اور ہوا پھونکتا تھا تو اس سے کے اندر سے آواز نکلتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہاں بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا تھا، یہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ انہوں نے اس طریقے کو اپنایا جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان کے ساتھ کلام کر سکتا ہے، نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے سکتا ہے. اتخذوا وکانوا ظالمین پھر بھی اس چیز کے باوجود انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. اب جنہوں نے کہا نا کہ یہ صحیح مطلب خون والا اور جیسے دوسرے بچڑے ہوتے ہیں ویسا بچڑا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ جو سامری شخص تھا اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھ لیا تھا. اس گھوڑے کے نیچے پاؤں کی جو مٹی تھی اس نے وہ اٹھا کر کے اس کو بچڑے کے اندر مکس کیا تو یہ بچڑا ایسا ہو گیا جیسا دوسرے بچڑے ہوتے ہیں. یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمایا کہ فلما ثقت في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما ثقت في ايديهم کیا انہوں نے کہا کہ ربا ہم تو پشیمان ہو گئے، خوار ہو گئے. ورأوا انهم قد ضلوا انہوں نے جب دیکھا انہوں نے جو کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کو دیکھا غصے کے اندر اور دیکھا کہ ہم نے تو غلطی کر بیٹھی. وہ کیا کہنے لگے قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا نہ معاف کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو معافی کس انداز سے دی. انہوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری معافی ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک دوسروں کو قتل کرو، جو تم میں سے مر گیا تو اس کی معافی ہوگی.
یہ صورت میں لمبا ذکر آگے آئے گا تو آپ سنیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس گناہ کا شرک کا ایک سخت اور عبرتناک انجام دیا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین.